مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا، یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے۔ انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا اس کا علم اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، ترجمہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کب قائم ہوگی اور اس کی نشانیوں کی خبر دی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے آج ایک نشانی کا ذکر ہم آپ کے لیے اپنی ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں لائے ہیں۔ ناظرین، وہ نشانی کیا ہے؟ ایک عجب سا ورڈ ہے، مشکل ورڈ ضرور ہے، میں اس کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ آج جو قیامت کی نشانی ہے وہ ہے قذف۔ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا۔ قذف کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا۔ جی ہاں، آسمان سے پتھر اسٹونز لائک اے رین وہ برسے ہیں اور قیامت سے پہلے برسیں گے۔ پہلے کب برسے ہیں؟ یہ پہلے کب ہوا ہے؟ آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل واقعے کی طرف، ایک ایسے تاریخی واقعے کی طرف جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ عجوبہ، وہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک عجب سما پیش کرتی ہے۔ ونڈر آف دا ورلڈ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ایسا کیجئے، ہمارے یوٹیوب دعوت اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اور اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا۔ اسی شہر میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کی تعلیم و تربیت و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا جو سٹی تھی، سب سے بڑا جو شہر تھا وہ صدوم تھا۔ ان تمام سٹیز کی جو آبادی تھی وہ اباؤٹ 400,000 تھی، یعنی 4 لاکھ لوگ وہاں بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں موتفقات کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اس وقت اس شہر کے جو دیہات تھے، جو اس کی سراؤنڈنگز تھی، اتنے بیوٹیفل تھے، سینک ایریاز تھے، وہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے فروٹس اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آتے اور ان شہر کے لوگوں کو ان کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ آج مہمان آئیں اور ٹورزم لوگوں کی طرف سے جب آتا ہے تو شہر والے خوش ہوتے ہیں، مگر ان شہر والوں کا مزاج بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ تنگ ہو چکے تھے۔ اب مہمانوں کو روکنے اور وہاں سے بھگانے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں شیطان مردود نے اپنا کتنا خطرناک وار کیا۔ ناظرین، بڑا ہی عجب مشورہ انہیں دیا، اور ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری سٹی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو، معاذ اللہ، برا کام کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو تھی یہ اسی برے کام کی عادی بن گئی۔ آنے والے ہر مسافر سے یہ لوگ یہ برا کام کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو برے فعل سے منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ مگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایڈوائس پر، اس نصیحت کو ان لوگوں نے سن کر اس قوم نے اس کو ڈینائی کیا اور نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا یہ پاکیزگی چاہتے ہیں تو ان کو اپنی بستی سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو گویا انہوں نے یہ میسج دیا اور انہیں باہر نکالنے کی بات کی۔ When the people of Lut refused to quit their evil actions، تو اللہ عز و جل نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور کیسا عذاب؟ ناظرین، یہ ایسا عذاب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر آئے
اور اب یہ مہمان بنے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر۔ پھر مہمانوں کو اس قوم نے دیکھا، اور قوم کی تو عادت خراب ہو چکی تھی، وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے لگے، ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی یہ لوگ بد فعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، اس برے کام سے باز رکھنے کے لیے منع کیا، مگر یہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بڑا غم طاری ہوا کہ میرے گھر میں میرے گیسٹ ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شرمندہ ہونے لگے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اینجلز ہیں، فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ مومنین کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور کچھ ایمان والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اب ناظرین عذاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جی ہاں، ساری بستی کو زمین سے گویا نکال لیا گیا، اور پوری اس پارٹ آف دا ارتھ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، بہت بلندی پر لے گئے، اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر گرے، اور یہ بیوٹیفل سینک سٹی جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، اس کی آبادیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس زور سے بارش ہوئی، جی ہاں، رین آف سٹونز، کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ناظرین ذرا سوچیں نا کہ یہ کیسا ان نیچرل بیہیویئر ہے، یہ ایک ایسا گندا کام ہے کہ انسان، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر کام ہوا نا، مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا، وہ کام جو حرام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے، مگر جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ میرے اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور انفارچونیٹلی، جی ہاں، انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ نہیں جناب، یہ ان نیچرل ہے۔ جانور بھی ایسا نہیں کرتے، تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ آج گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ خدا را سمجھیے، ایسی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ آئیے اپنی اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، ابھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ہر بندے پر پتھر برس رہا ہے، اور وہ برباد، وہ ہلاک ہو رہا ہے، اس کے پرخچے گویا اڑ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر پتھر پر آج گائیڈڈ میزائل کی بات ہوتی ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کر دے، وہ میزائل خود جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، مگر رب کے عذاب کے یہ کنکر وہ تھے کہ جن پر ہر شخص کا نام لکھا تھا، اور ایگزیکٹلی، جی ہاں، ایگزیکٹلی وہ عذاب کا پتھر جو تھا وہ اسی بندے پر جا کر گرتا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ قوم پر عذاب نازل ہوا نا، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی، وہ جب اس نے آوازیں سنی اور لوگوں کی چیخو پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس کی سزا میں ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ کسی اللہ والے کی رشتہ داری بھی اس لحاظ سے کام نہیں آتی کہ بندہ دل میں بے ایمان ہو اور کہے کہ میں تو اللہ والوں کا رشتہ دار ہوں۔ یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہی تو قابیل تھا نا، جو کفر پر مرا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی، اس کو بھی اپنی قوم سے پیار تھا، تو وہ بھی گویا بے ایمان دنیا سے گئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کے بارے میں بھی کچھ ایسا ملتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی ریلیجس فیملی سے تعلق بھی ہے نا، اگر کسی اچھے گھرانے، نیک گھرانے سے تعلق ہے، تو یہ سیٹسفیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرا والد بڑا نیک ہے یا میں کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے ہوں گے، اپنے بلیف اور اپنے ایکشنز کو بھی کریکٹ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال جو میں گائیڈڈ میزائل یا گائیڈڈ پتھر کی بات کر رہا تھا، ذرا دیکھیے گا کیا ہوا اس قوم کے ساتھ۔ اس قوم میں ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ بزنس کے لیے مکہ شریف گیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر بھی وہاں پہنچ گیا،
مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے۔ 40 ڈیز تک وہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہا، ہینگ رہا۔ کس لیے؟ انتظار تھا، اس کو گویا ویٹ تھا کہ ٹارگٹ ابھی مکے کے اندر ہے۔ وہ بندہ جب مکے سے باہر نکلتا ہے، حدود حرم سے باہر نکلتا ہے، تو وہ پتھر پھر اس کے اوپر گرا اور وہ پتھر نے اسے ختم کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کا عذاب۔ جب عذاب آتا ہے پھر کوئی بچ نہیں پاتا۔ بہرحال آج کا ٹاپک تھا قذف، بارش، رین آف سٹونز۔ تو یہ پہلے بھی ہو چکی ہے اور اب بھی ہونی ہے۔ یقیناً اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، تو اب ایسے بارش نہیں ہوگی کہ ہر بندہ ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ ضرور اس سے افیکٹڈ ہوں گے، اور وہ قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت جب 15 خصلتیں اپنا لے گی، یعنی 15 ہیبٹس اپنا لے گی، تو اس پر آفتیں نازل ہوں گی، مصیبتیں نازل ہوں گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 15 ہیبٹس، وہ 15 برائیاں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، جب غنیمت کا مال دولت سمجھا جائے، نمبر 2، امانت کو غنیمت، اور نمبر 3، زکوٰۃ کو قرض سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو برڈن سمجھنے لگے ہیں۔ نمبر 4، شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اور نمبر 5، اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی ایسا موجود ہے، آج کل یہ سب نظر آتا ہے۔ نمبر 6، اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور نمبر 7، اپنے باپ پر ظلم کرے۔ آج دوستوں کے لیے جان حاضر ہے، والدین کے لیے وقت نظر نہیں آتا۔ نمبر 8، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، اور نمبر 9، قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا سردار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اور نمبر 11، شراب نوشی کی جائے۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ شراب کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ پی رہے ہیں، اس قدر عام ہے۔ خدا را سوچئے، یہ بربادی کی طرف جانے والے راستے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ نمبر 12، جھوٹی گواہی دی جائے۔ نمبر 13، ریشم پہنا جائے، یعنی سلک پہنا جائے۔ یاد رہے کہ مرد کے لیے سلک پہننا حرام ہے، عورتیں البتہ پہن سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں 14، گانے والی عورتیں اور آلات موسیقی رکھے جائیں۔ یہ کہاں نہیں ہو رہا؟ گھر گھر میں ایسا لگتا ہے یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں گانے والیاں تو نہیں، مگر نارملی ہم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلیز سوچئے گا۔ اور نمبر 15، اس امت کے پچھلے یعنی بدبخت لوگ اگلے یعنی نیک لوگوں پر لعنت بھیجیں، اور تو اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھسنے یا چہرے بدلنے کا انتظار کریں۔ ناظرین، یہ ساری ہیبٹس اور ساری برائیاں اور خصلتیں یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے بہت کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے آس پاس۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان باتوں میں مبتلا ہے تو پلیز اوائڈ کریں، دور ہو جائیں، ان کاموں سے توبہ کر لیں، کیونکہ عذاب جب آئے گا نا، سب پر نہیں آئے گا، مگر جو ان چیزوں کو کرنے والے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ان پر عذاب ضرور آئے گا، ان پر قیامت کی نشانی ضرور ظاہر ہوگی۔ ناظرین، اب یہ جو قذف ہے یعنی پتھر برسنے والی جو قیامت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نشانی قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، یعنی بالکل قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ امت کے آخری زمانے میں خسف و قذف ہوگا، یعنی سٹونز جو ہیں وہ رین کی طرح، بارش کی طرح برسیں گے، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ تو اس روایت سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی۔ ناظرین، جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو واقعہ میں نے قوم لوط کا سنایا تھا کہ یہ ونڈر آف دا ورلڈ ہے، یہ کہاں ہے؟ جارڈن میں ڈیڈ سی ہے، میرا بھی وہاں جانا ہوا ہے، اور وہ ڈیڈ سی بالکل واقعی ڈیڈ ہے، اس میں کوئی میرین لائف نہیں ہے، کوئی فش وغیرہ، کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ بندہ بھی اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر کے ذریعے اس زمین سے اس پوری آبادی کو جو اوپر لے گئے تھے اور آ کر اسے پٹخا، تو اب وہ آبادی تو برباد ہو گئی، مگر چونکہ اس جگہ کو، زمین کے اس حصے کو نکالا گیا تھا، تو یہ بھی یاد رہے کہ ڈیڈ سی جو ہے وہ دنیا کا سطح سمندر سے
جو لیول آف سی ہے اس سے سب سے نیچے اگر کوئی ایریا ہے تو یہ وہی مقام ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایگزیکٹلی وہ مقام ہے، کیونکہ جب میں وہاں گیا تھا اور ہم نے گوگل پہ اس کو سرچ کیا تھا تو صدوم جو ہے اسی ایریا کے قریب کے ایریا کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ کے راز ہیں، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کریم ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.